दीनों दुनिया के बादशाह, विदाई यकीन के शहबाज, आलम इंतहाई के माहिर इसरार और दौलत दुनियावी के सरमायादार, अजीमुशान मुल्क के बादशाह यानी हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा मुत्तकी थे। आपको बहुत से बुजुर्गान उज़्ज़ाम से शर्फ़ नियाज़ हासिल था। आम तौर पर हज़रत इमाम रहमतुल्लाह ताला अलैह से ज़्यादा मजलिस रहा करती थी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस गिरोह फ़ुकरा के तमाम उलूम की कुंजी हज़रत इब्राहीम उदम हैं। रिवायत है कि एक मरतबा आप हज़रत आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में हाजिर हुए, लेकिन इमाम साहब के दोस्तों ने आपको बचस्म हकारत देखा। ये सूरत देखकर इमाम साहब ने आपको सैयदना के लफ्ज़ से मुखातिब फरमाया। चुनांचे इमाम साहब के दोस्तों ने शर्मिंदा होकर पूछा कि ये सआदत इनको कहाँ से हासिल हुई। इमाम साहब ने फरमाया कि ये हर वक्त खुदा की अताअत में मसरूफ़ व मशगूल रहते हैं, लेकिन हम दूसरे कारोबार भी करते हैं। इब्तिदा में आप बलख के बादशाह थे। बड़े कर्रफर और शान शौकत से आप हुकूमत करते थे। एक रात आप महल में महव ख्वाब थे। आधी रात के वक्त आपकी आंख एक अचानक वाक़े से खुल गई। मालूम हुआ कि एक आदमी छत के ऊपर टहल रहा है। पूछा कि तू कौन है और यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है। उसने कहा कि आपका दोस्त हूँ और यहाँ अपना जो ऊँट गुम हो गया है तलाश कर रहा हूँ। आपने फरमाया कि भला ये मुमकिन कैसे हो सकता है कि शाही महल्लात की छतों पर ऊँट आ जाएं। उस आदमी ने जवाब दिया, भला ये कैसे हो सकता है कि जामा अतलस पहनकर ऐशो इशरत में खुदा मिल जाए। ये जवाब सुनकर आपके दिल में खौफ सा पैदा हो गया। दूसरे दिन जब आप दरबार आम में बसद शान शौकत तशरीफ़ फरमा थे, यकायक एक बारूब आदमी अंदर दाखिल हुआ। उमरा और वज़रा और गुलाम वगैरह में से किसी को जुर्रत न हुई कि इस तरह गुस्ताखाना तौर पर अंदर आने की वजह पूछे। चुनांचे से वो बेतहाशा आपके तख्त तक पहुंच गया। आपने निहायत ताज्जुब से पूछा कि तू कौन है और यहाँ किस तरह आया है। उसने कहा, मैं इस सराय में ज़रा ठहरना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये सराय नहीं, शाही महल और दरबार है। उस आदमी ने कहा कि आपसे पहले इस महल में कौन रहता था। फरमाया कि मेरा बाप। फिर पूछा कि तुम्हारा बाप और उससे पहले कौन था। फरमाया कि मेरा दादा। इस तरह कई पुश्तों तक पहुंचकर उसने पूछा कि आपके बाद यहाँ कौन रहेगा। फरमाया कि मेरी औलाद। फिर उस आदमी ने कहा कि ज़रा ख्याल करो, जिस मकाम में इतने आदमी आएँ और जाएं लेकिन किसी का मुस्तकिल क़याम न हो, तो फिर वो मकाम सराय नहीं तो और क्या है। ये कहकर वो बाहर चला गया, लेकिन आपके दिल में रात के वाक़े से आग लगी हुई थी। इस मामले ने जलती पर तेल का काम किया। आप तन्हा उसके पीछे दौड़े और उसको पकड़ कर पूछा कि तुम कौन हो। उसने जवाब दिया कि मैं खिज़र हूँ। ये सुनते ही आपका दर्द और बढ़ गया। चुनांचे वापस महल्लात में आकर लेट गए, मगर सुकून नदारत था। नाचार बाहर हवाखोरी के लिए घोड़े पर सवार होकर गए। साथ के आदमी कुदरत खुदा से जुदा हो गए। उस वक्त आपने आवाज़ सुनी कि इब्राहीम, उस वक्त से पहले जागो जबकि तुम्हें मौत के ज़रिए जगाया जाए। फिर एक हिरन को देखकर उसका शिकार करना चाहा, मगर कुदरत खुदा से हिरन बोला, तुम मेरा शिकार नहीं कर सकते बल्कि खुद शिकार हो जाओगे। क्या तुम्हारे लिए कोई और मशगला नहीं है। इन बातों से आपके दिल में खौफ इलाही इस कदर तारी हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से आपकी बातनी आंखों को मुनव्वर कर दिया और बरक़ात इलाही का नुज़ूल होने लगा। चुनांचे आपने तख्त हुकूमत पर लात मारी और फ़कीराना लिबास बदल कर शहर से बाहर निकल गए। अपने गुनाह पर रोते जाते थे और जंगलों और वादियों से प्यादा गुजरते जाते थे। बादशाही को छोड़कर फ़क्र का जामा इख्तियार करके सहरा नवर्दी करते हुए आप नवाहे नीशापुर में पहुंच गए। वहां एक गार जो निहायत मशहूर और भयानक थी, उस गार में तकरीबन 9 साल तक रियासत करते रहे। हर जुमे के जुमे आप गार से बाहर निकलते, लकड़ियों को जंगल से इकट्ठा करते और नीशापुर जाकर फ़रोख्त करते। जो कुछ हासिल होता उसमें से निस्फ राह खुदा में दे देते और निस्फ की रोटी खरीद कर जुमे की नमाज पढ़ते और फिर गार में आ जाते। फिर हफ्ता भर बाहर न निकलते। एक दफ़ा सख्त सर्दी के दौरान आपके वज़ू का पानी भी जम गया, लेकिन आपने उसी पानी को तोड़कर वज़ू किया। सुबह के वक्त आपको सर्दी ने ज़रा ज़्यादा सताना शुरू किया। आपके दिल में आग तापने का ख्याल पैदा हुआ। खुदा की कुदरत, आप उस वक्त नमाज में मशगूल थे। इसी हालत में आपको ऐसा मालूम हुआ गोया किसी ने पोस्तीन पहना दी है और गर्म हो गए। इसी हालत में नमाज पढ़कर अपने वज़ाइफ में मशगूल हो गए। जब आप फारिग हुए तो देखा कि अजदहा था जिसने आपको गर्म कर रखा था। आपके दिल में खौफ पैदा हुआ और फरमाया, इलाही, तूने तो सूरत लुत्फ़ में उसको भेजा था, मगर मैं इसको कहर की सूरत में देख रहा हूँ। उस वक्त अजदहे ने अपने चेहरे को ज़मीन पर मला और गायब हो गया। रिवायत है कि जब लोग आपके मर्तबे और शक्ल से वाकिफ़ हो गए तो आप उस गार से भाग गए और मक्का मुअज़्ज़मा में जा निकले। उसी ज़माने में जबकि आपने गार को छोड़ा, शेख अबू सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस गार की ज़ियारत की और फरमाया कि अगर इस गार को मुश्क अंबर से भर दिया जाता तो भी इस कदर खुशबू उसमें न आती जो एक साहिब दिल की कुछ अर्सा क़याम करने से पैदा हो गई।
روایت ہے کہ دوران صحرا نوردی ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی جس نے آپ کو اسم اعظم سکھا دیا۔ اسی نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ پھر آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی جنہوں نے فرمایا کہ ابراہیم وہ بزرگ میرا بھائی حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ پھر آپ نے ان سے اور باتیں بہت سی سیکھیں اور انہی کی بدولت اس عظیم الشان مرتبے تک پہنچے۔ آپ کا قول ہے کہ دوران صحرا نوردی میں جب میرا گزر فرات العراق سے ہوا تو میں نے 70 فقیروں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی تھی۔ ان میں سے ایک میں بھی ابھی کچھ زندگی ابھی باقی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، اے ابراہیم ادم اپنے لیے پانی اور ثواب لازم کر لے ورنہ مجبور ہو جائے گا، نزدیک نہ آ، دکھ اٹھائے گا۔ کوئی ایسا شخص نہ ہو جو بساط سلامتی پر گستاخی کرے۔ اے دوست، ڈر جو حاجیوں کو کافران روم کی طرف قتل کرتا ہے اور حاجیوں سے جنگ کرتا ہے۔ تجھے واضح ہو کہ ہم صوفیوں کے گروہ میں سے تھے۔ ہم نے محض خدا کی توکل پر اس بیابان میں قدم رکھا اور عہد کیا کہ کسی سے بات نہ کریں گے اور کسی سے نہ ڈریں گے مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور نہ ہی کسی اور کی طرف توجہ دیں گے۔ چنانچہ جب ہم جنگل طے کر کے بیت الحرام کے نزدیک پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے سلام کیا اور خوش ہوئے اور اپنی صحیح کو مشکور و منظور سمجھ کر خدا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایسا برگزیدہ آدمی ہماری ملاقات اور استقبال کو آیا۔ اسی وقت درگاہ الہی سے ہماری جانوں کو حکم ہوا کہ او جھوٹو اور دغا بازو، کیا تمہارا یہی اقرار تھا کہ مجھے بھول جاؤ اور غیر کے ساتھ مشغول ہو جاؤ؟ میں اس قصور کے عوض تمہاری جان لوں گا اور تمہارا خون کراؤں گا۔ اے ابراہیم، یہ سب مردے جو تمہارے سامنے ہیں اسی کے سوختہ ہیں۔ اگر تجھ کو بھی ایسا ہی خیال ہے تو قدم آگے رکھ ورنہ اسی جگہ سے واپس ہو جا۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس سے پوچھا کہ تم ابھی تک کیوں زندہ ہو؟ اس نے کہا، میں ان کی نسبت ذرا کچا تھا، پختہ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کہا اور جان دے دی۔ نقل ہے کہ 40 سال تک آپ اسی طرح پہم گریزاری اور صحرا نوردی کرتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے نزدیک پہنچے۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر بزرگان حرم کو کسی نہ کسی طرح ہو گئی، چنانچہ وہ سب لوگ آپ کے استقبال کو آئے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے آپ کو قافلے سے ذرا آگے بڑھا لیا اور علیحدہ ہو گئے تاکہ آپ کو کوئی پہچان نہ سکے۔ چنانچہ بزرگان حرم کے خدمتگاروں نے جو آگے آگے تھے آپ سے پوچھا کہ ابراہیم ادم نزدیک ہیں، کیونکہ بزرگان حرم نے ان کے استقبال کو تشریف لائے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ بزرگ لوگ اس زندیق سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیٹا اور کہا کہ تو ایسے بزرگ کو زندیق کہتا ہے؟ زندیق تو خود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں۔ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے گزر گئے تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کیا اور کہا، تو نے اپنے کیے کی سزا دیکھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے تجھ کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا اور تم مشائخان حرم کے استقبال کا لطف نہ اٹھا سکا۔ پھر آپ حرم میں مقیم ہو گئے اور ہمیشہ اپنی محنت سے کما کر اپنا اور اپنے یاروں کا پیٹ پالتے رہے، کیونکہ آپ کبھی کھیتوں کی رکھوالی کرتے اور کبھی جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ لاتے اور فروخت کرتے۔ نقل ہے کہ جب آپ نے بادشاہی ترک کر کے بلخ کو چھوڑا اس وقت آپ کا اکلوتا بیٹا بھی شیر خوار تھا۔ جوان ہونے پر اس بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ ماں نے سارا حال سنا دیا اور کہا کہ تمہارا باپ سنا ہے کہ اس وقت مکہ معظمہ میں ہے۔ چنانچہ بیٹے نے ماں سے اجازت حاصل کر کے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو تو میرے ساتھ چلے، اس کے آمد و رفت کا خرچ میرے ذمہ ہوگا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی تقریباً 4000 لوگوں کا ایک گروہ اکٹھا ہو گیا جن کو ہمراہ لے کر آپ کا بیٹا مکہ معظمہ پہنچا۔ جب باپ کے دیدار کے لیے آرزو لیے ہوئے مکہ معظمہ میں وارد ہوا تو اس نے مسجد حرام میں جا کر درویشوں سے پوچھا، کیا تم ابراہیم ادم کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، وہ ہمارا شیخ ہے اور اس وقت جنگل کو گیا ہے تاکہ لکڑیاں لا کر فروخت کرے اور نہ صرف اپنی روٹی بلکہ ہماری روٹی کا بندوبست کرے۔ یہ سن کر آپ کا فرزند جنگل کی طرف گیا، دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص لکڑیوں کا کٹھا سر پر اٹھائے چلا آتا ہے۔ اگرچہ محبت نے جوش کیا مگر نوجوان اور سعادت مند بیٹے نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آپ کے پیچھے پیچھے بازار میں پہنچا۔ آپ نے بازار میں آ کر آواز دی، کوئی ہے جو پاک مال کو پاک مال کے عوض خریدے؟ چنانچہ ایک شخص نے ان لکڑیوں کو خرید لیا اور آپ کو روٹی دی، جس کو لے کر آپ اپنے مریدوں میں آ گئے اور روٹی ان کے حوالے کر کے جس کو وہ کھانے لگ گئے آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ چونکہ حج کا موسم شروع ہونے والا تھا، حاجیوں کی آمد شروع ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ عورتوں اور مرد لڑکوں کی طرف نہ دیکھنا، جس کو سب نے قبول کیا مگر خدا کی قدرت حج کے وقت طواف کعبہ مکہ مکرمہ کے دوران میں جبکہ آپ کے مرید بھی آپ کے ساتھ طواف میں مشغول تھے، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آ گیا جس کو آپ نے نظر بھر کر دیکھا۔ آپ کے مریدوں نے اس بات پر بڑا تعجب کیا، چنانچہ طواف سے فراغت کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ نے تو ابھی
ابھی ہمیں امرد لڑکوں اور عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا تھا، مگر آپ نے ایک بے ریش لڑکے کی طرف دیکھا۔ ہمیں اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک ایسا ہوا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ لڑکا میرا بیٹا ہے جس کو بحالت شیرخوارگی میں نے چھوڑا تھا۔ دوسرے دن آپ کے مریدوں میں سے ایک آدمی قافلہ بلخ کی طرف گیا۔ وہاں اس نے اسی لڑکے کو خیمے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ فراغت کے بعد اس نے پوچھا کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ یہ سنتے ہی وہ لڑکا رو پڑا اور کہا کہ میں نے کل اپنے باپ کو دیکھا تھا، لیکن اس خیال سے کہ شاید وہ نہ ہو میں نے اس کو نہیں بلایا، کیونکہ ہم لوگوں سے بھاگ کر آیا ہے اور ان کا نام ابراہیم بن ادھم ہے۔ یہ سن کر اس درویش نے کہا کہ آؤ میں تمہارے باپ کی ملاقات کروا دوں۔ یہ کہہ کر وہ فقیر آپ کے بیٹے اور بیوی کو اپنے ہمراہ مسجد حرام میں لے آیا۔ جب بیٹے نے باپ کو اور بیوی نے شوہر کو دیکھا تو دونوں بے تاب ہو گئے اور دوڑ کر لپٹ گئے اور یہاں تک روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب لڑکے کو ہوش آئی تو پوچھا کہ تم کس مذہب پر ہو؟ بیٹے نے جواب دیا کہ اسلام پر۔ فرمایا الحمدللہ۔ پھر پوچھا کہ قرآن کو پڑھا ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ ہاں پڑھا ہے۔ فرمایا الحمدللہ۔ پھر پوچھا کہ بیٹا تم نے کچھ علم بھی پڑھا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ہاں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ اسی کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جانا چاہا، لیکن بچے نے نہ چھوڑا اور آپ کی بیوی نے فریاد کی۔ آپ نے اسی وقت آسمان کی طرف منہ کر کے کہا الہی اکسنی۔ اسی وقت آپ کے بیٹے نے آپ کے پہلو میں گر کر جان دے دی۔ مریدوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جب میں بیٹے سے بغل گیر ہوا تو اس کی محبت نے جوش کیا۔ اسی وقت درگاہ خداوندی سے آواز آئی کہ دعوے محبت کے اور دوست رکھنا دوسروں کو۔ مریدوں کو وصیت کرتا ہے اور امرد لڑکوں کو دیکھتا ہے اور خود بیٹے اور بیوی کی محبت میں مشغول ہے۔ چنانچہ جب آپ نے یہ آواز سنی تو دعا کی کہ خداوند میری فریاد کو پہنچ یا میری جان لے لے یا اس کی جان لے لے۔ چنانچہ دعا اس کے حق میں قبول ہوئی۔ اگر کسی کو اس بات پر تعجب ہے تو فرمایا کہ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے، جنہوں نے راہ حق میں بیٹے کو قربان کرنا چاہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔